پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. بہت اہم دورہ ہوا ہے سعودی وفد کا پاکستان کا، اور پاکستان نے مختلف پروپوزلز ان کے سامنے رکھے ہیں کہ آپ کن کن شعبوں میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں سعودی وفد نے ان تمام پروپوزلز کو بہت دھیان سے، بڑے غور سے دیکھا ہے، اور اس پہ اپنا ہوم ورک اب ظاہر ہے وہ کریں گے، اور پھر وہ سرمایہ کاری جس کا ارادہ وہ ظاہر کر چکے ہیں یا جس کا وعدہ انہوں نے کر رکھا ہے، اس کی جانب ایسا لگتا ہے کہ عملی قدم آج بڑھنا شروع ہوا ہے، یا پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہے اس کی راہیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں، جو پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی سیاست کے حالات جو ہیں وہ بھی جوں کہ توں ہیں. کھینچا تانی ابھی تک چل رہی ہے 8 فروری کے انتخابات کے معاملے پر. آج کچھ حلقوں کا نوٹیفیکیشن جو تبدیل کیا تھا الیکشن کمیشن نے، اور جیتے ہوئے یا حلف اٹھائے ہوئے لوگوں کے مقابلے میں وہ لوگ جو ہار گئے تھے یا جو جن کا بعد میں حلف ہوا، ان کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے 3 حلقوں کا آج کہہ دیا ہے کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے، یا جنہوں نے حلف لیا ہے ان کو کالعدم قرار دیا جائے. اور یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ 2 MNA بلکہ 3 MNA اور 1 MPA وہ بحال ہو گئے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے بہت دلچسپ سٹیٹمنٹ دی ہے. رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چونکہ سادہ اکثریت ملی ہی نہیں ہے تو ہم ذمہ داری بھی نہیں اٹھا سکتے، اور ہم اب ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہے. وعدہ تب تھا کہ سادہ اکثریت ملی ہوتی اور نواز شریف وزیر اعظم ہوتے. اب چونکہ وہ وزیر اعظم نہیں ہے اس لیے ہماری کوئی ذمہ داری بھی نہیں بنتی ہے. ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور ضمنی انتخابات کے لیے اپوزیشن آج یہ کہہ رہی ہے کہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے، شدید دھاندلی کی جا رہی ہے. کیا چیزیں، ان تمام معاملات پر آج ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ رانا احسان افضل صاحب موجود ہیں، کوآرڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کے. بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما. بہت شکریہ سر. مہر بانو قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما. تمام مہمانوں کو خوش آمدید. سعودی وفد کا دورہ کیسا رہا رانا احسان افضل صاحب؟ آج کچھ چیزیں ان کو پرپوزل کے طور پر ان کے سامنے رکھی گئی ہیں، اب کیا دیکھ رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 2019 میں MBS جو وزیر اعظم ہیں سعودی عربیہ کے، ان کے دورے کے بعد یہ ایک اہم ترین اور ہائی لیول کی ڈیلیگیشن تھی جی. اور یہ ایک کہہ لیں کہ جو عمرے کے دوران جو پرائم منسٹر صاحب کا جو وزٹ تھا اس کی وجہ سے یہ دورہ جو ہے یہ پاسبل ہوا، اور انہوں نے وہاں اندیا دیا تھا کہ وہ فوری طور پہ $5 سے $7 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستان کے پاس جتنی بھی اویلیبل انویسٹمنٹ اپرچونٹیز تھیں ہم نے سعودیز کے سامنے رکھی، اور ان کا ایک کین انٹرسٹ ہے مختلف شعبوں میں، چاہے وہ ریفائنری ہو، چاہے وہ ہم نے تو اپنی ٹرانسمیشن لائنز کو بھی دیا، پھر ایگریکلچر کے بھی کچھ پروجیکٹس تھے، ٹورزم کے بھی تھے. تو ہوپ فلی اب یہ چیزیں جو ہیں اس کا ایک فورم بن چکا ہے جہاں ان سے ایک لائزون جاری رہے گا. جہاں ان کا انٹرسٹ ہوگا وہاں جو ہماری ذمہ داری ہے ہم پوری کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں یہ سلسلہ ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے سعودیز کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ اسٹرینتھن کرنے ہیں جو اسٹرین ہو گئے تھے پچھلے دور حکومت کے اندر. اسی طرح چائنیز انویسٹمنٹ کو بحال کرنا ہے اور سرمایہ کاری لے کے آنی ہے. الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سفر جو ہے اس کے ثمرات اور اثرات پاکستان کی اکانومی میں یا پاکستان کے اوپر کب تک ریفلیکٹ کرنا شروع ہو جائیں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ انویسٹمنٹ جو ٹائم فریم ہے، کچھ تو ایسی انویسٹمنٹس ہیں جو 1 سال میں آپ کو میچور ہوتی نظر آ جائیں گی، کچھ ایسی انویسٹمنٹس ہیں جو 3 to 4 ایئر کی جو ہے ٹائم لائن کے اندر آئیں گی. تو یہ ٹائم لائن ہے. اور دیکھیں کچھ ایسے بھی پروجیکٹس ہیں، اگر دیکھیں ان کی جو انٹرسٹ ہے وہ تو $25-30 بلین کا رجسٹرڈ انٹرسٹ ہے سعودیز کا، شاید اس سے تھوڑا زیادہ بھی ہو. لیکن یہ فوری طور پہ جو وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے یہ وہ تھا. اور اگر اسی دورے پہ ابھی فائنلائز ہوں گی چیزیں کہ کیا رزلٹ اس کا نکلا، اگر وہ بڑی جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹس ہیں جس طرح وہ گوادر کی ریفائنری ہے، وہ $10 بلین کا اسٹینڈ الون پروجیکٹ ہے، اور چیزیں ہیں جہاں اگر ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اور ہے بڑا کین انٹرسٹ ہے. تو جو ہوم ورک پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ انٹرسٹ ہوتا تھا لیکن ہوم ورک جو پاکستان سائڈ نے کرنا ہوتا تھا وہاں تاخیر ہوتی تھی. تو اب یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی بڑی کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں کہ اور اب SIFC کے کسی قسم کا ڈیلے ہماری سائڈ سے نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پریکٹیکلی طور پہ پاکستان میں صاحب یہ جو انویسٹمنٹ ہے ظاہر ہے پاکستان کے لیے فائدے کی ہے، لیکن یہ سال 2 سال 3 سال 5 سال میں یہ لانگ ٹرم ایک انویسٹمنٹ ہے اور پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا. لیکن جو پاکستان کی فوری نوعیت کی ضروریات ہیں، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ IMF کے پاس جانا ہے تو اس کی شرائط آئیں گی، مہنگائی بڑھے گی، پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، ڈیزل $8 بڑھ گیا ہے، اس کا امپیکٹ کل سے ہی نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ جو فوری نوعیت کی مشکلات ہیں اس کا کیا حل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں IMF کے پاس جب آپ جائیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو ٹیکس لگانا پڑے گا، پیٹرول بجلی گیس مہنگی کرنی پڑے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، چاہے جس کی بھی حکومت ہو، چاہے ہم کلیم کریں یا یہ کلیم کریں یا کوئی اور حکومت بھی، کوئی اور پارٹی بھی کلیم کرے کہ ہم IMF کے پاس جائیں گے اور ہم ٹیکس نہیں لگائیں گے، تو یہ ہو نہیں سکتا.
جہاں تک آج سعودی ڈیلیگیشن آئے اور وہ انویسٹمنٹ کریں، دیکھیں 2-3 سال کی انویسٹمنٹ بھی بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے لانگ ٹرم نظر آ رہی ہے آج، لیکن وہ بھی اتنی لانگ ٹرم نہیں ہے. ایک چیز کا مطلب ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 سال بعد اس کا کہ ثمرات شروع ہو جائیں گے تو وہ بھی ایک بہترین چیز ہے. ٹوٹلی آپ شارٹ جو ہے نا وہ ایک 50 اوور 20 اوور کا میچ، اور ہم کہتے ہیں کہ 10 اوور بس آج کچھ کریں اور کل ہی کچھ ہو رزلٹ آ جائے، اس کے لیے بھی ڈیفینیٹلی جو فائنینس کی ٹیم ہے اس کے لیے بھی کچھ سوچ رہی ہوگی، کیونکہ لوگوں کو اس وقت ریلیف چاہیے، اور ریلیف کے لیے حکومت کو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی. لانگ ٹرم کے لیے جیسے یہ ہیں تو باقی بھی ممالک کے جو ہیں وہ آ رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے، ایران کا بھی آنے والا ہے غالباً 24 کو ہے، جب بھی ہے ایران کے پریزیڈنٹ بھی آ رہے ہیں. تو 2-3 ایسے ڈیلیگیشنز امپورٹنٹ اس وقت آ رہے ہیں جس کے ہم فائدہ لے سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی ایک چیز ہوگی جس پہ حکومت کو فائدہ لینا چاہیے، اور لے رہے ہیں میرے خیال سے. صحیح ہے. اور مہربان ہوں، پاکستان کی معاشی مشکلات حل ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ نہیں اسد اللہ صاحب، دیکھیے بڑی خوشائن بات ہے. ہم بھی جب ہماری حکومت بھی تھی تو تب ہم نے بھی سعودی سے یہی باتیں کی تھی. یہی آئل ریفائنری ہے کہ جس میں انویسٹمنٹ کی تب بھی بات ہوئی تھی. یہی وہ اماؤنٹس ہیں جو تب بھی بات ہوئی تھی اور وہ عمل میں نہ آ سکی. اس کے لیے سب سے بنیادی جو نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے. تو آپ ایک انوائرمنٹ نہیں بنا سکتے کہ جس میں مزید انویسٹمنٹ ملک میں آئے. یہ بھی چاہتے ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں. ہم سب کیوں چاہتے ہیں؟ استحکام نہیں ہے لیکن انویسٹمنٹ تو آ رہی ہے. کیونکہ پاکستان ابھی تو بات چیت ہو رہی ہے، یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں. یہی پروجیکٹس ہیں جن کی نشاندہی پہلے بھی ہو چکی ہے. اینڈ میں تو چاہتی ہوں کہ کامیاب ہوں جس کی بھی حکومت ہو. آخر میں آپ میں ہم سب پاکستانی ہیں. پاکستان ترقی کرے گا تو ہم سب ترقی کریں گے. تو یہ تو ہم سب چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے جو انیبلنگ انوائرمنٹ جس کی ضرورت ہے، جس کے اندر صرف سیاسی استحکام اس کا ایک انگریڈینٹ ہے، اس پہ باقی انگریڈینٹس جو ہے وہ ہے کہ عدل کا نظام آپ کا دباؤ سے محفوظ اور پاک ہو، آپ کے ادارے جو ہیں وہ مضبوط ہوں اور آزاد ہوں. اب اس سب کو ہم سب نے یقینی بنانا ہے. مجھے نہیں ہوتا نظر آ رہا، مگر ہم سب کو کوشش کرنی ہوگی. اور تیسری چیز ہے کہ ملک میں ایک اوپن اور ٹرانسپیرنٹ ماحول ہو. تو اب اس ملک میں جہاں پر آپ کے سامنے ٹیلی ویژنز پہ پابندی ہے، لوگ بات نہیں کر سکتے کھل کے، سوشل میڈیا پہ ابھی تک پابندی ہے، 2 مہینے ہو گئے، ٹویٹر ابھی تک بند ہے. تو یہ وہ انوائرمنٹ نہیں ہے. تو میں اس وقت کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہ رہی، میں صرف نشاندہی کر رہی ہوں کہ ہم سب کو کام کرنا ہوگا کہ ہم اس انوائرمنٹ کو، اس ماحول کو یقینی بنائیں. آپ زیادہ پرامید نہیں نظر آ رہی ہیں اپنی گفتگو میں. آپ ایسا لگ رہا ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو پہلے بھی ہوا ہے لیکن اس کے ثمرات نہیں آئے پاکستان میں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بھی ہو رہا ہے لیکن اس کے ثمرات نہیں آئے؟ جی میں پرامید اس لیے نہیں ہوں کیونکہ ہم یہ ایک پہلو دیکھ رہے ہیں، مگر جو دوسرا پہلو جو آپ نے تھوڑی سی نشاندہی کی IMF کے پروگرام کی، جب دیکھیے IMF کا پروگرام آئے گا اس کے ساتھ آپ کی انفلیشن بڑھے گی. اب آپ کے پاس ایک ایسی حکومت ہے جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جو 17 سیٹوں پہ فارم 47 کے ذریعے آئی ہے، عوام کا اعتماد نہیں رکھتی ہے. تو مشکل صورتحال کا جب عوام کو سامنا کرنا پڑے گا اور آگے اپنی حکومت کو دیکھے گی جس پہ وہ ویسے ہی غصہ ہے، کیونکہ یہ وہی حکومت ہے جس نے ان کی آواز بند کی ہے. یہ وہی حکومت ہے کہ جس میں ملک میں ایسا ماحول ہے کہ کوئی کھل کے بات نہیں کر پا رہا، انصاف آپ کو ہوتا نظر نہیں آ رہا لوگوں کو، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ مداخلت ہے. تو جب تک ہم ان چیزوں کی درستی نہیں کریں گے تو سب اچھا نہیں ہو سکتا. آپ کے سامنے اب پنجاب میں آپ گندم کی قیمت لے لیں، آپ نے ایک ویٹ سپورٹ پرائس سیٹ کی، شاید ان کا تجربہ کم ہے، انہوں نے وقت سے پہلے اناؤنس کر دیا کہ وہ پروکیورمنٹ جو ہے وہ پچھلے سال سے آدھی کریں گے. اس کے بعد کیا ہوا؟ جو آرتی اور مڈل مین ہے اس نے اس کا فائدہ اٹھایا اور سپورٹ پرائس پہ بھی اس وقت آپ یقینی نہیں بنا سکتے کہ کسان سے وہ خریدا جائے. کسان تباہ و برباد ہو گیا ہے اس ایک اقدام سے. اور پاکستان میں 60% آبادی آپ کی اور یا اس سے بھی زیادہ ایگریکلچر ہے نا، اس پہ زندہ رہتی ہے. تو جب آپ ان کی تباہی کریں گے، پھر آپ کی گیس بجلی مہنگی ہوئے گی، مزید ٹیکسز آئیں گے، بالکل ٹھیک ہے. کہاں جائے گی عوام؟ صحیح، آپ نے 17 سیٹوں کا کہہ دیا کہ 17 سیٹوں کی حکومت ہے، لیکن اب کچھ سیٹیں تو آپ کو واپس بھی مل رہی ہیں. رانا صاحب ذرا میں چاہوں گا کہ آپ اس کو رسپونڈ کریں، اور میں 3 سیٹیں جو آج جن کا فیصلہ وہ آپ کے سامنے اگر میں رکھ دوں. اس میں ایک سیٹ تو ہے جی NA 154 لودھراں،
یہ عبد الرحمان کانجو صاحب نے پچھلے دنوں حلف اٹھایا ہے. یہ اوریجنل جب رزلٹ پہلا آیا تھا 8 فروری کا تو اس میں رانا فراز نون صاحب جو ہیں انہوں نے 1,34,937 ووٹ لیے تھے اور عبد الرحمان کانجو صاحب نے 1,28,000 ووٹ لیے تھے. لیکن پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ مسترد ووٹ جو کہ اس وقت 7,800 تھے اس کی تعداد بڑھ گئی اور وہ 20,816 ہو گئے ری کاؤنٹنگ میں. 7,000 سے بڑھ کر 20,000 ہو گئے. ڈیفینیٹلی رزلٹ چینج ہو گیا اور فراز نون جو ہے ان کے 1,20,000 ووٹ رہ گئے اور 1,27 ہو گئے. لیکن آج ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اور کہا ہے کہ جناب یہ جو حلف عبد الرحمان کانجو صاحب نے کیا ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے. اسی طرح سے NA81 گجرانوالہ کا بھی ہے. اظہر قیوم نارا صاحب انہوں نے پچھلے دنوں حلف اٹھایا. حالانکہ چودھری بلال اعجاز صاحب جو ہیں اوریجنل یہ 8 فروری کے رزلٹ میں جیتے ہوئے تھے 1,17,000 ووٹ لے کر, ان کے حق میں بھی آج لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے. اسی طرح سے ننکانہ کا ایک PP 133 کا حلقہ ہے, یہاں پر بھی رانا محمد ارشد صاحب ری کاؤنٹنگ میں جیت گئے کیونکہ مسترد ووٹوں کی تعداد 3,000 سے بڑھ کر یہاں پر 5,465 پر جا پہنچی اور اس کے نتیجے میں رانا ارشد صاحب جیت گئے. لیکن ان کے خلاف بھی آج ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے. اور پھر ظہور قریشی صاحب جو ہیں ان کے حق میں بھی یہ خانے وال سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا, PTI میں شامل ہوئے تھے یہ جیت کر, اور ان کا جو ہے وہ رزلٹ بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے. سر یہ کیا ہو رہا ہے, یہ واپسی کا سفر شروع ہو گیا؟ یہ دیکھیں ہم تو پہلے دن سے, اور اس کے علاوہ آج یاسمین راشد صاحبہ نے بھی چیلنج کر دیا, ٹریبونل میں چلا گیا نواز شریف صاحب کا بھی, اور شعیب شاہین کو بھی ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کو مصدقہ کاپیاں تو دیں, کم از کم یہ چیلنج تو کر سکیں. دیکھیں یہی تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ آپ کا جتنی بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ ہم نے تو نہیں الیکشن کرایا نا بھائی, ہم تو خود الیکشن لڑے. تو جتنی بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ آئینی طور پہ جو آزاد ادارے ہیں ان سے ہیں, اور آپ دیکھیں ان کو جو معاملات ہیں آگے بڑھ رہے ہیں. اگر ہائی کورٹ فیصلے کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن آج تک مصدقہ کاپی ہی نہیں دے رہا تاکہ اس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے. دیکھیں کورٹ نے فیصلے کر دیے نا, پھر تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ڈیو کورس ہے اس کو فالو کریں. آپ کہہ رہے ہیں ہم احتجاج کریں گے, آپ کہہ رہے ہیں ہم ملک کو چلنے نہیں دیں گے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لڑائی لڑیں گے. بھائی عدالتیں ہیں, موجود ہیں, وہ فیصلے کریں. آج ان کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں تو آج عدالتیں ٹھیک ہوگی, نظام ٹھیک ہو گیا. جب ان کے حق میں فیصلہ نہیں آیا تو یہ کہتے ہیں جی نظام کو بدل دیں, ہمارے لیے کوئی اسپیشل جس طرح SIFC کوئی ہمارے لیے بھی بنا دیں کہ ہماری مرضی کے مطابق آج فیصلے ہو جائیں. بھائی یہ پہلے دن سے مہذب ملکوں کے اندر یہی رستہ ہوتا ہے. آپ کی اب ہماری جماعت سے بھی لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں, کچھ کہتے ہیں جی یہ فارم 45 47 یہ ہو گیا, ہمیں ہرا دیا گیا. ہم ان کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ کے کوئی ایشوز ہیں, آپ کے پاس ایویڈنس ہیں, جائیں ٹریبیونلز میں جائیں عدالتوں کا رخ کریں. تو جو ہم اپنی جماعت کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں, یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ کہہ رہے ہیں جی ملک نہیں ٹھیک ہو رہا, سیاسی استحکام نہیں آ رہا, کیونکہ آپ آنے نہیں دے رہے. جب آنے دیتے ہیں, جب IMF کا معاہدہ ہونے لگتا ہے آپ کہتے ہیں ان کو خط لکھ دو کہ نہ ہو معاہدہ. جب کچھ ہونے لگتا ہے آپ کہتے ہیں ان کے دھرنا دے دو. جب چائنیز صدر آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے دھرنا دینا ہے, اس کو باہر بھگا دو. آج سعودی ڈیلیگیشن آیا تو تحریک چلا رہے. وہی سیاسی اگر ضد کی ہوئی ہے کہ ہم نے سیاسی استحکام آنے ہی نہیں دینا تو آپ کو ساری چیزیں غلط ہی لگیں گی. صحیح. کوٹے صاحب یہ ایک کل حلف ہوا ہے ایک اور آصفہ بھٹو صاحبہ کا, اس میں جو ان کے مخالف امیدوار ہیں وہ غلام مصطفیٰ رند صاحب, وہ عدالت میں گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی میں تو ابھی میدان میں کھڑا ہوں, یعنی میں تو الیکشن لڑنا چاہتا ہوں, میں نے تو کاغذات واپس نہیں لیے, میرے تو کاغذات مسترد ہوئے ہیں بجلی کے بل کی وجہ سے. اب کل حلف ہو گیا ہے, ابھی ضمنی الیکشن کی تاریخ نہیں آئی. اب یہ بتائیے کہ اگر تاریخ نہیں آئی, ضمنی الیکشن تو بھی ہونے ہیں نا جی, ہو چکے ہیں. بائی الیکشنز تو ابھی 21 اپریل کو ہونے ہیں نا. اچھا اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہائی کورٹ اجازت دے دیتی ہے ان کو الیکشن لڑنے کی تو کیا ہو گیا, تو حلف ہو گیا. الیکشن کی اگر ہائی کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ الیکشن لڑیں تو دوبارہ الیکشن ہو جائے گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ اس سیٹ پہ نواب شاہ پہ جو بھی پرنس زاری صاحب نے چھوڑی ہے اس میں بھی ڈفرینس بہت زیادہ ہمیشہ رہتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کوئی کلوز کمپٹیشن ہو یا کوئی ایسا ہو, اس میں بہت مطلب ہے کہ 1 لاکھ یا 90,000 کا ڈفرینس ہوتے ہیں. تو اگر ہائی کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم دوبارہ الیکشن لڑیں, ہم دوبارہ الیکشن لڑ لیں گے. لیکن ابھی جو فیصلہ آیا ہوا ہے ٹھیک ہے, اگر انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہائی کورٹ میں جو چیزیں بھی ہیں, نوٹیفیکیشن ہے, اگر انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے ہائی کورٹ نے, تو جیسے آج آپ نے کہا کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ 3-4 سیٹوں پہ جو ہے انہوں نے ریورس کیا. اگر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ عدالت فیصلہ کرتی ہے, ہم نے تو ہمیشہ عدالتوں کے فیصلے کا احترام کیا ہے, ہم دوبارہ احترام کریں گے اس فیصلے کا. حکومت کا اپوزیشن کا کل ایک نقطہ یہ بھی تھا نا کہ جی ہماری ریکوزیشن پہ اجلاس آیا, جو ایجنڈا ہماری مرضی کا شامل ہونا چاہیے تھا اس کو شامل کیے بغیر آپ نے اپنا ایجنڈا شامل کر کے زبردستی حلف کرا دیا. نہیں دیکھیں, زبردستی حلف نہیں ہوتا یہ, کیونکہ میں ڈپٹی اسپیکر رہا ہوں اور پارلیمنٹ میں جو ہمارے ممبران رہے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ پہلے ہوتا ہے تلاوت ہوتی ہے, پھر جو لیو اپلیکیشنز ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد جو بھی ممبر آتا ہے اس کا اوتھ ہوتا ہے, اس کے بعد باقی ایجنڈا شروع ہوتا ہے. انہوں نے بالکل ریکوزیشن کیا تھا
मुझे जो इन्फॉर्मेशन है, मैं उधर मौजूद नहीं था, वहाँ पे कोरम पॉइंट आउट हुआ। कोरम पॉइंट आउट की वजह से जो है वो इजलास मुलतवी करना पड़ा। किसी जिसने किया है, हुकूमती इत्तेहाद की किसी जमात ने किया या अपोजिशन ने किया, जिसने भी किया है, तो कोरम पॉइंट आउट की वजह से इजलास मुलतवी हो चुके थे ओथ के फ़ौरन बाद। तो इसलिए वो उनका जो एजेंडा वो टेकअप नहीं करता, दोबारा एजेंडा लेंगे, एजेंडा तो कोई मसला नहीं। आपके ख्याल में ये जो मामला है 6 जजेस के खत वाला, ये पार्लियामेंट में इस पे बहस होनी चाहिए? देखें कि ऐसा वो है कि उस पर फिर फैसला करें, क्योंकि फिर अगर आप इस जजेस के इसके ऊपर फैसला करेंगे तो फिर बहुत सी बहस करेंगे, तो फिर बहुत सी चीज़ों पे और भी बहस करेंगे। मसलन जो कोर्ट्स में जो केसेस चल रहे हैं फिर उस पर भी आप डिबेट करें। नॉर्मली ये होता है कि जो सब जुडिस मैटर होता है उसके ऊपर पार्लियामेंट में कोई डिबेट नहीं होती और कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होता या कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी नहीं होता। लिहाजा मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर ऐसा एक फैसला उनका आ जाए, उसके बाद अगर आप डिबेट करो ठीक है, लेकिन जब तक मैटर सब जुडिस है उस पर डिबेट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये कि अगर दोबारा भी इजलास बुलाया जाएगा तो इस पर डिबेट नहीं होने दी जाएगी हुकूमत की तरफ से, और नहीं होनी चाहिए। देखिए स्पीकर साहब ने इसको देखना है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इस तरीके से होगा। अब फैसला स्पीकर ने करना है, ही इज़ द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। मेरे ख्याल के मुताबिक जब भी हमारे पास ऐसी कोई चीज़ आती थी या कोई मेंबर उस पर बात करना चाहता, हम उनको बताते कि मैटर सब जुडिस है, लिहाजा उसका फैसला आना, क्योंकि आपकी डिबेट से एक प्रेशर डेवलप होता है, चाहे आप उसके फेवर में कर रहे हैं या अपोनेंट कर रहे हैं। तो लिहाजा नॉर्मली जब फैसले होते हैं अदालतों में होते हैं तो उस पर डिबेट नहीं होती, ना क्वेश्चन आंसर होते हैं। मेहर बानो साहबा, इस मरतबा तो 80% लोग आपके वकला आए हैं पार्लियामेंट के अंदर, उन्हें ये बुनियादी बात पता नहीं है कि जो चीज़ सबजुडिस है उस पर आपने उसको एजेंडा बना के इजलास बुला लिया, उसको कैसे उस पर बहस हो सकती है? मेरिट्स ऑफ द केस या उस पर गुफ्तगू नहीं हो रही, बात उससे बड़ी है। बात अगेन माहौल की हो रही है, बात हो रही है मुदाखलत की जो हमारी सियासत में होती है। आई थिंक उस जो ख़त है उसको बुनियाद बनाकर हम एक इससे बहुत बड़े मौजू पे गुफ्तगू कर सकते हैं, और ये वही मौजू है जिसकी कभी इन्होंने अक्कासी की, कभी इन्होंने, आज हम कर रहे हैं। तो क्यों ना हम सब एक ही बात की एक ही वक्त पर इकट्ठे मिलकर अक्कासी करें, उस पर गुफ्तगू करें और फैसले कर लें। वो अपना 2017 का मसला उठा लें, हम अपना 2024 का मसला उठा लें, बिल्कुल ले आए। पहले 2024 क्योंकि वो अभी इन प्ले है उसकी गुफ्तगू कर लें, और उसके बाद मैं तो कहती हूँ खोल दीजिए 2017 और 18 खोल दीजिए ना, क्योंकि होता सब एक ही तरफ से है, तो उस पर बात हो जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और मुल्क एक इस्तेहकाम की तरफ, बेहतरी की तरफ और हकीकी तौर पे जमहूरियत की तरफ चले, जहाँ पे आइन की पासदारी हो, आइन आपका मजबूत हो। और राना साहब अभी फरमा रहे थे कि हमने तो नहीं इलेक्शन करवाया तो हमसे क्यों पूछते हैं, हम तो अपनों को भी कहते हैं। आपने देखा है ये वही फोराज है, आज कुछ सीटों पे इंसाफ हुआ, मगर हम में से कई लोग हैं मतलब 1.5 महीना 2 महीने हो गए, हमारी तो सुनवाई ही नहीं हुई अभी ईसीपी में, अभी ट्राइब्यूनल में भी अरसे से फाइल की भी अभी तक तारीख नहीं लगी। आपको अदालतों से इंसाफ तो मिल रहा है ना, इन्होंने अदालतों से इंसाफ मिल रहा है, फिर आप सड़कों पर। हमें अदालतों से इंसाफ बड़े ही मतलब मिन्नते तरले कर करके थोड़ा थोड़ा कभी कभी चुप करने के लिए थोड़ा कर दिया जाता है, मगर मुकम्मल तौर पे इंसाफ नहीं हो रहा। देखिए इन्होंने इलेक्शन जरूर नहीं करवाया, मगर जिन्होंने कराया है ना वो आज इन्हीं के साथ बैठे हैं, उन्हीं को इन्होंने सेनेटर भी बना दिया, वजीर भी बना दिया, तो इट्स ऑल द सेम। और लोग भी यही देख रहे हैं। इत्तेफाक कर रहे हैं आपसे क्यों? अच्छा देखिए इलेक्शन उस शख्सियत ने कराया जिसको इनके बानी चेयरमैन ने कहा था कि पाकिस्तान में 23 करोड़ आवाम या जितनी भी आबादी है उससे बेहतरीन शख्स कोई नहीं मिल सकता। जब हम साहब मुझे ये बता दीजिए गवर्नमेंट क्यों आती है, उसका क्या मैंडेट? मैं जवाब दे दूं अगर आप दीजिए। देखिए हम जब अपोजिशन में थे ना, तो हम जब नैब के कहते कि जब ये लोग आते थे, ये तो उस वक्त जब इनके आते थे तर्जुमान और कहते थे कि परसों फला पकड़ा जाएगा, परसों फला पकड़ा जाएगा, फिर हम कहते क्यों? वो कहते हैं ये चेयरमैन नैब तो आपका दिया हुआ तोहफा है, आप लोगों ने किया। अब हम कहते हैं ये तो आपने लगाया, हमने तो नहीं लगाया था, आपने लगाया था। अगर आपके कैप्टन अच्छे प्लेयर चूज नहीं कर सकते तो मतलब कैप्टन कमजोर है, तो फिर हमारे कहने पे हटा भी दीजिए। आपके कैप्टन की मर्जी, आपके कैप्टन उस प्लेयर को रखा है, अब वो टीम सीरीज खत्म होगी तो आ जाएगा ना। आप कैप्टन है ना, अब तो आप कैप्टन है, अब तो आप लोग कप्तानी कर रहे हैं। आप आएंगे, आपकी मर्जी से जाएंगे, वो अपनी नहीं। अब जब उनका देखिए, अब उनका टेनोर अपने हाथों से एक बंदे को एक्सटेंशन अब इनका टेनोर जब खत्म होगा तो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने करना है, तो इनके लीडर ऑफ द अपोजिशन मौजूद है, लीडर ऑफ द हाउस भी इधर से मौजूद है, तो दोनों बैठ के एक ले आएंगे ईसीपी के जो चेयरमैन फैसल वाडा साहब का भी। फैसल वाडा साहब जो है ना, फैसल वाडा साहब के मेजॉरिटी वोट एमक्यूएम से हैं, क्योंकि हमारे 6 वोट एक्स्ट्रा थे और 35 पे गालिबन या कितने पे बनते हैं मुझे फिगर पूरी नहीं है सिंध में, तो उनके पास 6 वोट उनको चाहिए थे एमक्यूएम को, और हमारे 6 वोट एक्स्ट्रा थे, हमने उनको दिए।
مگر کنڈی صاحب لیکن اس کے بعد دیکھیں اب ہم نے ہمیں سپورٹ کیا, ہمیں پرائم منسٹر کا ووٹ دیا, پریزیڈنٹ کا ووٹ دیا, جہاں ہمیں ووٹ چاہیے ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, تو انہوں نے اگر ہم سے سپورٹ مانگی ہے تو ہم نے کر دیے. یہ اپوزیشن حکومت کی کوارڈینیشن چلتی رہتی ہے, وہاں پر ہمیں صوبائی حکومت میں ہمیں تنقید بھی کرتے رہتے ہیں. کل بھی پریس کانفرنس میں ہمارے خلاف کیا. جی ذرا پروڈیوسر صاحب سے کہیے کہ پیپلز پارٹی کے جو پیپلز پارٹی کے ایک زمانے میں فیصل وابڈا صاحب کے لیے ہوتے تھے نا محبت اور تاثرات, وہ ذرا شارٹ چلا دیجیے. میں اس بات سے تو پھر 6 ایکسٹرا ووٹ کیسے دے دیں؟ نہ ان کے سینیٹر بنا رہے ہیں, مروا صاحب نے فضل الرحمان صاحب کے خلاف نعرے لگانے سے. دیکھیے وہ کیونکہ حالانکہ یہ کلائمیکس ہوا کرتا تھا آپ کے جلسے میں یہ نعرے. میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں, صاحب کو واپس لگ جائیں گے نا. دیکھیے میں ان سے ایگری کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں پالیٹکس میں آپ اتنی حد تک نہ جائیں کہ آپ کسی کے ساتھ اکراس ٹیبل بیٹھ نہ سکیں. بالکل آپ پالیٹکس میں پولیٹیکل تنقید کریں. کل آپ کسی جماعت کے ساتھ بھی تھا, یہ MQM کل جو ہمارے پاس آئی تھی, یا یہ جو اتحادی جماعت آج محمود خان کے ساتھ ہیں, یا جو ہمارے دوست کل ہمارے ساتھ ان کے ساتھ گئے, تو اس وقت یہ کہتے ہیں کس کے کہنے پہ آئے ہیں, کیا مراحت آپ لوگوں نے ان کو دی آپ کے ساتھ آئے ہیں. تو آج اگر ہم سوال یہ الٹا کر لیں ان کے لیے, دیکھیں پالیٹکس میں دینے کے قابل نہیں, ہم کہتے ہیں پالیٹکس میں اتحاد بنتے بھی ہیں ٹوٹتے بھی ہیں. بالکل ان کے بھی اتحادی تھے, ہمارے بھی اتحادی, 2008 میں سارے ہمارے اتحادی تھے. پھر ہم نے ان کے جو پرویز الہی صاحب ہیں ان کو ہم نے ڈپٹی وزیر نہیں بنایا. بھائی یہ سوال ایک الگ ہے کہ اگر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو پھر آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھ جانا چاہیے تھا. آپ نے پہلے ہی دن انکار کر دیا کہ پیپلز پارٹی سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی حکومت بنانے کے لیے. پہلے دن سے کہہ رہی ہوں ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, آج بھی بات کرنے کو تیار ہے. اگر پانی چیئرمین نے جیل سے پیغام بھیجا کہ ان سے بات نہیں ہوگی حکومت بنانے اصول کے حامی تو بنے, ہمارے ساتھ آواز ملائیں اور کہیں ہاں جی متنازع الیکشنز تھے اور بالکل فارم 45 کے بیسس پہ آپ کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کے لیے تیار تھے. آپ کیسے حکومت بنائے؟ میں خود نہیں بننے دوں گی, میں تو بالکل خان صاحب کا پہنچ جاؤں گی, میری سیٹ پہ ڈاکے ڈالے اور اس پہ یہ اگر پارلیمنٹ میں آ جائے تو پھر بات چیت ہو جائے گی. چلیے ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دیکھتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ ہمارے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہے, ہم وعدے پورے کرنے کے کا وعدہ نہیں کرتے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. رانا ثناء اللہ کی میں بات کر رہا تھا بریک پر جانے سے پہلے, ذرا سنیے رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا ہے اس حکومت کو سادہ اکثریت نہ ملنے کے حوالے سے. سنیں. ہمارا جو عوام سے وعدے تھے وہ اس بنیاد پہ تھے کہ ہمیں اگر سمپل میجورٹی ملی, PMLN نے اپنی گورنمنٹ بنائی اور میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم وہ وعدے بھی پورے کرتے اور ہم اس ملک کو 2 سال میں جو اکانومی کا کرائسس ہے, معاشی کرائسس ہے, اس سے نکالتے. میں تو سمپل میجورٹی لوگوں نے نہیں دی. یہ کولیشن گورنمنٹ ہے, کولیشن گورنمنٹ میں تو کولیشن کا ایجنڈا ہوتا ہے, کسی پارٹی کا ایجنڈا تو نہیں ہوتا. تو اب اس میں ہمارے وعدے جو ہیں ان کو پورا کرنے کی تو ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں جی, ہمارے وعدے پورے کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے. دیکھیں اگر اس کو ٹیکنیکلی طور پہ دیکھا جائے تو اگر ہم کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں نجکاری کے بارے میں تو ڈیفینیٹلی ہمیں پیپلز پارٹی کی سپورٹ کی اور ناڈ کی ضرورت ہوگی. ٹھیک, تو یہ کولیشن کی, یہ اس حکومت کی جو اسٹرینتھ ہے وہ پیپلز پارٹی اور ہمارا ساتھ کیسا چلتا ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. ہماری ڈیلیوریبل جو ہے, جو ہم نے ڈیلیور کرنا ہے, اس کے اندر اگر ہمارا ساتھ قائم رہتا ہے, اور ہمیں کوئی شک نہیں ہے, ہم پر امید ہیں ساتھ قائم نہیں رہتا تو پھر تو حکومت ہی نہیں رہتی. بالکل ایگزیکٹلی, تو بات ہی ختم ہو گئی. یہ ایک فنڈامنٹل فرق ہے. اگر سمپل میجورٹی ہوتی اور آج, اور اب ہمیں ان کی نیت پہ شک ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سادہ اکثریت ہوتی, نواز شریف وزیر اعظم ہوتے تو یہ وعدے پورے ہونے تھے. دیکھیں تو بحرانوں سے ملک نکلتا. آپ شہباز شریف وزیر اعظم ہیں, اب نہیں دیکھیں ہم نے اس ملک کو معاشی دلدل سے نکالنا ہے, ہمارا ایجنڈا ہے. ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز ریونیو سائڈ پہ FPR میں کرنی ہے, ہم نے اخراجات کو کم کرنا ہے, ہم نے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے, ہم نے پاور سیکٹر کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اس ملک کی سیکیورٹی کو ٹھیک کرنا ہے, مہنگائی کو کم کرنا ہے. یہ ہمارے بالکل یہ ڈیلیوریبلز ہیں جس کے اوپر حکومت کام کر رہی ہے. لیکن اس کی کامیابی بالکل اس چیز کے اوپر ہے کہ ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں, اور دیگر کولیشن پارٹنرز باقی بھی اہم ہیں, اتنے ہی اہم ہے کہ ہم مل کے ساتھ چلیں. اور ہم پر امید ہیں, ہم پر امید ہیں کہ یہ جتنی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں ملک کے مفاد کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں, ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں, اور ہم کریں گے انشاءاللہ. صحیح ہے کوڑی صاحب, مگر یہ ایک مزیدار بات اس میں یہ تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ذمہ داری جو ہے یہ کولیشن گورنمنٹ کی ہے, یعنی آپ پر بھی ذمہ داری ہے اس کی. تو پیپلز پارٹی بھی ذمہ داری اس کی لیتی ہے, یعنی کل کو اگر پرفارم نہیں کر پاتے تو آپ بھی ذمہ دار ہوں گے. دیکھیں 2008 سے 13 تک آپ نمبر گیم نکالیں, پیپلز پارٹی کے پاس بھی سمپل میجورٹی نہیں تھی. ہم نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر جو
8 سے 13 تک ہم نے جتنے بھی چاہے وہ ہم نے آپریشنز کیے دہشت گردی کے خلاف, چاہے فلڈ آیا, چاہے ہم نے پارلیمنٹ میں قانون سازی کی, چاہے وہ 18 امینڈمنٹ کی صورت میں تھی, چاہے وہ صوبہ خود مختاری کے حوالے سے تھی, جو بھی تھی ہم نے سب کو مل کر ساتھ لے کر گئے اور ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری ہے بالکل, جب آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں, تو آپ کی ذمہ داری ہے. اب ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ہمارا ایک منشور تھا, حکومت کی صحیح اس لیے نہیں بنے, ہمارا ایک منشور تھا, اگر ہمارے پرائم منسٹر آتے تو ہم 10 نکات جو منشور تھا اس پہ عمل درآمد کرتے, جو کہ ابھی ہم شاید نہیں کر سکتے. ہر پارٹی کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے. اگر آپ کولیشن پارٹنرز بھی ہیں تو آپ کا اپنا منشور ہے, دوسری پارٹی کا اپنا منشور ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارے اس منشور میں جو کہ پروونشل سبجیکٹس ہیں, ہم اپنے صوبہ سندھ میں اور بلوچستان میں اس کو امپلیمنٹ کریں تاکہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں کہ ہم نے صوبے میں امپلیمنٹ کر لیے. اگر ہماری فیڈرل میں حکومت آئی تو ہم اس کو فیڈرل میں بھی امپلیمنٹ کریں گے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ کولیشن پارٹنرز ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسی بات, میرے خیال میں یہ نہیں ہے بولیں کہ جی ٹھیک ہے ہم سب مل کے ایک دوسرے کو کنونس کر کے کام کریں گے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آج سے کہیں کہ جی ہم حکومت میں بھی ہیں لیکن ہم اپنے ایجنڈا پورا نہیں کریں گے. نہیں تو کوٹی صاحب اس کی ذمہ داری اگر یہ پورا نہیں ہوتا تو پیپلز پارٹی اس کی ذمہ داری شیئر کرے گی. دیکھیں ہم حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہم اسی لیے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس دفعہ. کابینہ کا حصہ نہیں بنے کیونکہ ماضی میں بھی یہ چیزیں ہو رہی تھیں کہ ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں, کابینہ بہت بڑی ہے, کولیشن پارٹنرز کی وجہ سے ہم کام شاید اتنی آزادی سے نہیں کر سکتے. تو اس دفعہ کابینہ بھی چھوٹی ہے, کولیشن پارٹنر جو کہ کابینہ کا حصہ ہیں وہ کم ہیں, تاکہ اوپنلی فریلی یہ کام کر سکیں. ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہم بالکل تنقید کریں گے اس حکومت کے اوپر, لیکن تنقید پر اصلاح کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم یہ چیز نہیں مانتے, جو چیز غلط ہوگی ہم کہیں گے یہ غلط ہے, جو اچھی ہوگی ہم سپورٹ کریں گے. آپ بھی کامنٹ کرنا چاہیں گے اس پہ؟ رانا ثناء اللہ صاحب ان کی دل کی بات کی انہوں نے, ان کو رانا ثناء اللہ اچھا لگ رہا ہے. نہیں دیکھیے اب رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں. اچھا مزیدار بات یہ ہے, جاوید لطیف صاحب ہوں, سعد رفیق صاحب ہوں, رانا ثناء اللہ صاحب, یہ اولڈ گارڈ مانا جاتا ہے پی ایم ایل این کا, بہت مضبوط اولڈ گارڈ. جب ان کے اندر سے آوازیں نہیں نکل رہی ہیں اور جب یہ تسلیم کر رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ 18 سیٹوں پر ہماری حکومت بنی ہے, ہمارے پاس تو نہ مینڈیٹ ہے, نہ سیٹیں ہیں, نہ جواز ہے حکومت. یہ آپ 17 میں فکر کہاں سے لائے ہیں؟ 17 یا 18 انہوں نے 18 کر دیا, 18 کر دیا. یا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ پارلیمنٹ سے باہر ہیں وہ ایک بات کر رہے ہیں, جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں وہ ایک بات کر رہے ہیں. یا جو نواز شریف صاحب والی سائڈ کے, یا جو نواز شریف صاحب والی سائڈ کے وہ ایک بات کر رہے ہیں, شہباز شریف والی سائڈ کے ڈفرینسیشن جو ہے وہ اپلائی کرتی ہے ان کی بات پہ. کیونکہ سچ بات تو یہ obviously پارلیمنٹ میں آپ لوگ مفادات لے کر بیٹھے ہیں. آپ کون سا کوئی ملک کے لیے آئے ہیں, ہر کوئی اپنے مفاد پورے کرنے آیا ہے. ذاتی تو آپ نے بھی کیا نا, رانا ثناء اللہ صاحب اگر جیت نہیں سکے تھے تو ان کو سینیٹر تو بنایا ہی جا سکتا تھا نا. اتنے سینئر ممبر تھے, بنانا چاہیے تھا. وہ بننا ہی نہیں چاہتا, ذمہ داری تو انہیں دیا جائے. نہیں آپ نے کوشش کی, کوئی وفد گیا ان کو منانے, اتنے سینئر مجھے لگتا ہے یہ وقت بھیجنے لگے, اپنا وقت بھیجنے لگے. ہاں بالکل بھی نہیں. جو پورا سائفر کیس ہے, ہاں جو ایک بالکل جھوٹ پر مبنی ہے, وہ کرنے والے رانا صاحب ان کے لیے, حالانکہ اس کے اندر جو شکایت نہیں, ایکچولی اگر آپ آج کورٹ میں بھی ہوتے آپ سنتے جو گفتگو ہوئی ہے, بنتا ہی نہیں تھا, ان کا جورسڈکشن ہی نہیں تھا انٹیریئر منسٹری کی. جو پروسیس ہے نا فورن منسٹری کا بنتا تھا, بلاول صاحب تھے فورن منسٹر, ان کی منسٹری کا بنتا تھا, وہ کمپلین فائل کرتے, آئی بی میں انکوائری ہوتی. انٹیریئر منسٹری خود اس میں کود لگا کر چھلانگ مار کے آئی اور انہوں نے کمپلینٹ فائل کی, انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی. ان کا تو بنتا ہی نہیں تھا. تو اتنی قربانی دی انہوں نے, اتنا کچھ کیا, آئین کے اور قانون کے خلاف انہوں نے جا کر اپنا مطلب ہی اسٹک ہز نیک آؤٹ, اور ان کو یہ تحفہ دے رہی ہے پی ایم ایل این. ویسے یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ خود رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسز جو ہیں یہ تو اس میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے اور کسی بھی عدالت میں یہ ٹھہر نہیں سکتے, لیکن پھر پروسیکیوشن بھی ہو رہی ہے, پھر یہی حکومت ہے, یہ پروسیکیوٹر بھی اپنے کھڑے کر رہی ہے. دیکھیے رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی ہے تو اچھی بات ہے. جب وہ تھے انٹیریئر منسٹر تو اس وقت یہ بات کرتے کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی, دوستوں تو کہہ دیتے کہ میں نہیں کرنا چاہتا یہ چیزیں. نارملی یہ بڑا ایک انفارچونیٹ ہوتا ہے کہ جب کوئی سرکاری ملازم ریٹائر ہوتا ہے اور سیاستدان اپوزیشن میں جب تو سچ بولنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن چیزیں یہ کہ اگر ان کو یہ خدشات تھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ خدشات کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا. آج بھی انہوں نے کیا ہے. عدالتوں میں اب کیس ہیں, اگر چیزیں ان کو صحیح نظر نہیں آ رہی تو بیل ہو جائیں گی, چیزیں ہو جائیں گی, بیلز ہوئی بھی ہیں, ہو بھی رہی ہیں. اب یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں عدالتوں سے اتنا وہ نہیں ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا, ہمیں عدالتوں نے ہمارے حق میں اگر فیصلے کیے ہیں
یا اگر ہم نے بھی, سوری کنڈی صاحب میں معذرت سے آپ کو قطع کلامی معاف, مگر ہم نے بھی عدالت کا ہر فیصلہ تسلیم کیا ہے. ہم نہیں ہیں وہ یہ ہیں جو جلسوں میں ججز کی تصویریں لگا کے ان کے نام لے کے ان پہ باتیں لگاتے تھے تصویریں ججز کی. انہوں نے کہا رانا صاحب چھوڑ دیں واٹ مریم بی بی ہیز ڈن جج کو لے کے, اور ابھی بھی ان کی بیچاری پشاور ہائی کورٹ کو انہوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا. کس کو آپ نے جو ہے نہیں للکارا؟ یہ تو چھوڑتے نہیں ہیں پشاور ہائی کسی کورٹ جج کو, سے کسی کورٹ کو. پشاور ہائی کورٹ سے اگر پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے یا ان کے جو بھی پاکستان سے اڑ کے پشاور جا رہے ہیں ان کو ریلیف مل رہا ہے, ہم تو کبھی نہیں کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اگر ان کو ریلیف دے رہے ہیں کورٹ کا فیصلہ ہے. نہیں مگر گڈی صاحب یہ کہنا کہ اگر یہ بے قصور ہیں تو عدالتیں ان کو بری کر دیں گی اور یہ گھر چلے جائیں گے, تو پھر یہ 8 مہینے 10 مہینے کا حساب کون دے گا؟ پھر اس کا الیکشن کے اوپر ایک اس کی امپلیکیشنز ہوئی ہیں, پھر ملک انریسٹ کا شکار ہوا ہے, 8 فروری کے انتخابات ڈسٹرب ہوئے ہیں, مینڈیٹ میں شاید فرق پڑا ہوگا ایک جماعت کے, تو یہ کیا سارا کچھ ریورٹ ہو سکتا ہے؟ یہ کتنی کیا یہ اتنی سادہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے؟ نہیں میں سادہ بات نہیں, کیونکہ انٹیریئر منسٹر آج رانا سونل صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ میرے خیال میں یہ چیز ہے, کیونکہ اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے. اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو اس وقت رانا سونل صاحب کو یہ بات کرتے. اگر آپ اس پہ بات کریں پھر میں کہوں کہ 14 سال آپ نے آصف علی زرداری صاحب کو جیل میں رکھا ہے, اس کی 14 سال واپس کر سکتے ہیں آپ؟ بھٹو صاحب کا اگر عدالتی قتل ہوا ہے کیا آپ اس کو واپس آ سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس میں دیکھیں پولیٹیکل فورسز کا بھی قصور ہے. اگر ہم سیاستدان ایک دوسرے کی اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے تو یہ چیز ہوتی رہیں گی. صحیح ہے, لیکن آپ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چیزوں سے سیکھتے کچھ نہیں ہے. اب ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں, بائی الیکشنز کے حوالے سے آج عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے, بدترین دھاندلی ہو رہی ہے. تو ہم 2000 ابھی جو 8 فروری کے الیکشن ہوئے اس میں بھی یہ کہہ رہے تھے, اب بائی الیکشن میں یہ کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آئندہ بھی یہ کہتے رہیں گے. تو سیکھ ہم کیا رہے ہیں؟ سنیں عمر ایوب صاحب کیا کہہ رہے ہیں. پی پی 36 پہ یہاں پہ احمد چٹھا صاحب کے بھائی فیاض چٹھا صاحب اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں, ہمارے وہ امیدوار ہیں. اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ احمد چٹھا صاحب اور فیاض چٹھا صاحب کے گھر کے ارد گرد پنجاب پولیس نے آ کے پریزن وینز بھی لگائی تھیں 2 دن پہلے. ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا ہے جو کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کے مخالف کا ایک قریبی رشتہ دار ہے, اور ان سارے لوگوں کو نیچے ان لوگوں کو یہ انسٹرکشنز آئی ہیں کہ آپ نے فارم 45 پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں دینا, فارم 47 میں آپ نے دھاندلی کرنی ہے, اور یہی چیز باقی پنجاب کے حلقوں میں ریپیٹ ہوتی جا رہی ہے. یہ پری پول ریگنگ نہیں پاکستان کے میرے عزیز خواتین و حضرات. تو پھر اور کیا ہوگا؟ اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں, اور ہم لوگ پہلے سے کہتے ہیں ہوش کے ناخن لیں. پاکستان اس طرح کی پری پول ریگنگ ان الیکشن میں برداشت نہیں کر سکتا. رانا صاحب, یہ احمد چٹھا کے گھر کے باہر گاڑیاں پولیس کی کھڑی کرنا, جس کی فوٹیج بھی آئی تھی, اس کے کیا جواز اس کا ہو سکتا ہے؟ اور کیا یہ وہی تسلسل نہیں ہے جو 8 فروری سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے؟ کیا بدلا ہے؟ یہ دیکھیں, سب سے پہلے تو ان کا جو موقف ہے وہ تو یہی ہے. ابھی کنڈی صاحب نے بھی کہا کہ جو الیکشن کمشنر جو ان کی جو چوائس تھی وہ خان صاحب کی چوائس تھی, اور بڑی انہوں نے تعریفیں کی. بلکہ ان کے ایک سابق وزراء نے, پرویز رشید صاحب نے تو ان کی ایک تعریفی خط بھی لکھا ان کے نام کے اوپر. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ان کو لگتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے تو عدالتیں کھلی ہیں. وہی بات دیکھیں, وہی آ جاتی ہے اینڈ میں, جو آئینی طور پہ آزاد ادارے ہیں, الیکشن کمیشن ہے, جو عدالتیں ادھر کا رخ کریں, ادھر ایویڈنس دیں, ادھر سے آپ کو ملے گا. بہرحال ان کا دیکھیں, انہوں نے یہی جو ہے وہ رونا ہے. انہوں نے نہ صرف انٹرنیشنل, مجھے ذرا مکمل کر لیتے ہیں, انٹرنیشنلی بھی پاکستان کی ساکھ خراب کرنے کی کوشش کی. ہر جگہ انہوں نے خط و خطابت کی. جی ایس پی پلس کے اوپر ان کی سوشل میڈیا کی ٹیمز نے جو ان کا جو ایک پروپیگنڈا مشین ہے, انہوں نے پٹیشن, آن لائن پٹیشنز فائل کی. تو ہر لحاظ سے یہ جو اوور انٹرنیشنلی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ساکھ متاثر ہو, اور یہی ڈنڈورا انہوں نے پیٹنا ہے, یہ تو سب نے سنا ہوا ہے. دیکھیں بات وہی ہے, یا تو آپ عدالتوں کو کہہ دیں کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں, ہم نہیں مانتے کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس سے ہمیں کوئی انصاف کی جو ہے وہ توقع ہے اور ہم نے ان سے لڑائی لڑنی ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر عدالتیں ہیں آپ کو وہ انصاف بھی دے رہی ہیں, اب لاہور ہائی کورٹ آپ کی سیٹیں بحال کر رہا ہے, لاہور ہائی کورٹ آپ کی سیٹیں بحال کر رہا ہے. ابھی یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے, عمر عطا بندیال صاحب اندر بیٹھے ہوئے تھے, باہر شارع دستور پہ آپ نے تقریریں کر رہے تھے, یہ ٹولہ ہے, یہ گینگ ہے, یہ کرپٹ ہے, اس میں کیا تھے ایشوز, یہ عمران دار ہیں, اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. یہ عدالت کا فیصلہ تھا. دیکھیں تب پریکٹس اینڈ پروسیجر لا کی بات ہو رہی تھی. ہم کیا بات کر رہے تھے؟ ہم کہہ رہے تھے کہ فرد واحد سے آپ یہ قوت لے کے
آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں, ڈیموکریٹک کریں آپ سپریم کورٹ کو. تب یہ بحث تھی, یہ مدعا تھا ہمارا. ہم چاہ رہے تھے کہ آپ سو موٹو جو لیا جاتا ہے, سلیکٹو ہوتا ہے, اس میں کمیٹی نہیں بیٹھتی. آپ کی گفتگو بڑی نازیبا تھی سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں, کیا آپ اس کو اس کی وجہ کیا تھی؟ ہمارا موقف یہ تھا کہ فرد واحد سے آپ پاورز لے کے اس کو ڈسٹریبیوشن کا میکانزم, اگر وہ نہ کر رہے ہو, بینچ ہے, اگر وہ جج نہ کر رہے ہو, آپ مجھے بتائیں تو پھر انہیں گینگ یا گروہ یا کرپٹ یہ کرا دیا ساس کو بھی نہ چھوڑے, ساس تک پہنچ جائیں, گھر والوں پہ باتیں شروع کر دیں. اگر ہم کہہ رہے تھے کہ بینچ بنانے کا جو میکانزم ہے, بجائے کہ وہ ایک بندہ سلیکٹ کرے کہ کون 3 بندے. چلے بنیادی سوال رہ گیا, بنیادی سوال رہ گیا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری جو بنیادی سوال رہ گیا کہ یہ جو فری پول ریگنگ کا الزام اب لگ رہا ہے, یہ الزام درست ہے یا غلط ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو الیکشن کمیشن نے طے کرنا ہے نا. یہ میں نے آپ نے انتظامیہ کس کی ہے, پولیس کس کے ہے؟ نہیں, اگر مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں پولیس کچھ کر رہی ہے, تو اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. تو جانا تو آپ نے ادھر ہی ہے نا جہاں جانا. یہ اتنے معصوم ہیں, اتنے معصوم ہیں, واقعی تسلیم کریں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. حکومت میں آ گئے ہیں, اختیار کوئی نہیں ہے. ٹونی صاحب کچھ کہہ رہے تھے. آخری بات ان کی جو ہے اس سے میں شروع کر رہتا ہوں. اختیار کی بات انہوں نے کی, تو ان کے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیزیں ٹی وی سے پتہ چلتی ہیں یا اپنی بیگم صاحبہ سے پتہ چلتی ہیں. ایک ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے. دیکھیے ماضی میں نہ جائیں, آج کی بات کریں نا, آج کی تھوڑی بات کر لیں. آپ لوگوں کے پاس اختیار ہے, مجھے ان سے پوچھ لیجیے. اچھا میں غلط بول رہا ہوں, میں غلط بول رہا ہوں, بات تو سن لینا. نہیں نہیں سنوں گی, آپ میری بات. آپ کے بانی چیئرمین کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ مجھے نہیں پتہ چلتا, مجھے بیگم صاحب بتاتی یہ ہو گیا یا ٹی وی سے. ایک واقعے کے بارے میں کہا تھا, اب جو آپ نے ان کے جو ہے عمر ایوب صاحب کی اسٹیٹمنٹ, انہوں نے صرف پنجاب کا ذکر کیا. انہوں نے کے پی کا نہیں بتایا 4 سیٹوں پہ جو ڈیولپمنٹ اسکیم شروع ہیں, جہاں پر افتتاحیں ہو رہی ہیں, ڈیولپمنٹ اسکیموں پہ جو ہے جابز لگ رہی ہیں, ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں. تو آپ کو کرنی چاہیے. دیکھیں ہم کریں گے لیکن اثر کچھ نہیں ہونا پھر بھی, کیونکہ جب یہی چیزیں ہوتی ہیں, جب آپ جدھر اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ صرف پریس کانفرنس ہی کرتے ہیں, عمل درآمد کچھ نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہے نا جب کشمیر میں ایک الیکشن ہو رہا تھا, اور پھر جب اس کو الیکشن کمیشن نے کہا منسٹر کو, اس وقت جو بھی چیف منسٹر بھی, کہ آپ کشمیر چھوڑ جائیں, تو وزیر اعظم اس کو اپنے گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ ادھر اسٹیج پہ کھڑا کر دیا. کیا ہو, تو اس وقت بھی ردی کی ٹوکری میں الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو انہوں نے پھینکے. اب وہ تو آپ کو یاد ہے نا, وہ بھی غلط تھا. ابھی تو بالکل صحیح ہے, اور ابھی الیکشن کمیشن بار بار نوٹیفیکیشن کرتا رہا کہ آئی جی اسلام آباد کو چینج کیا جائے اور ڈی سی اسلام آباد کو چینج کیا جائے, اور بار بار کی یاد دہانی کے بعد ایگزیکٹو کو بھیجتے رہے, نگران حکومت کو بھیجتے رہے, وہ تبدیل نہیں ہوئے. غلط ہوا. تو نگران حکومت کے جو کرتے جاتے ان کو بلاتے عدالت میں اور ان کو کہہ دیتے کہ تم فائر ہو. اور جب یہ لوگ پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور یہی طرز عمل تھا ان کا, تب بھی تو غلط تھا. بات صرف یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ پھینک سکتے ہیں, یہ آج کا جواب نہیں دینا چاہتے, یہ ماضی پہ پھینک دیتے ہیں, مگر آج کا جواب نہیں دینا چاہتے. ہم تو ماضی کا, ایک سیکنڈ, ماضی کا جواب نہیں, مت لیجیے, 2 منٹ رک جائیں. ہماری جو ہو چکی ہے, ہماری آپ ان کی روزی بھی بلا مارنا چاہتے ہیں. بریک لے لیجیے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مہر بانو صاحبہ, آپ کو میں نے ٹوک دیا تھا بریک پر جاتے ہوئے, لیکن کنڈی صاحب نے جو کہا کہ آپ بھی تو خیبر پختونخوا میں یہی کچھ کر رہے ہیں, پنجاب میں آپ شکایت کر رہے ہیں, وہاں پر آپ الیکشن قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. نہیں, اگر ہو رہی ہے اور اگر اس کی نشاندہی کرتے ہیں, بالکل ان کو کرنی چاہیے. ہماری طرح فورسفلی, جس طرح ہم صرف خط نہیں لکھتے ہیں, پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں, ہم لوگوں میں بھی جاتے ہیں, ہم بات بھی کرتے ہیں, اس کو اجاگر کریں. اور میری نظر میں بالکل نہیں ہونا چاہیے ہے. اگر کے پی کی گورنمنٹ یہ کر رہی ہے تو غلط کر رہی ہے, ان کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. شفاف الیکشن ہونے چاہیے. آپ بھی کہتے ہیں صاحب, اگر پنجاب حکومت کر رہی ہے تو غلط کر رہی ہے. نہیں, اور میں ایک اور چیز, I want to go one step forward. ایک سیکنڈ, I want to go one step forward. اگر کے پی میں ان کسی کو بھی تحفظات ہے, جیسے کہ ہماری اپنی جماعت کے لوگوں کو ہے, جھگڑا صاحب ہیں, کامران بنگر صاحب ہیں, اور بھی لوگ ہیں جن کے الیکشن میں ان کو تحفظات ہے, میں تو پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ ہماری کے پی حکومت کو وہاں پر ایک کمیشن بنانا چاہیے ہے اور پروب کرنا چاہیے الیکٹرل فراڈ. دیکھیے میں اصولی بات کروں گی ہمیشہ, جب وہ بنائیں گے تو پھر اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے, جب وہ کمیشن بن جائے گا تو ہم تالیاں بجائیں گے. بالکل, مگر میرے میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ میں یہ کہہ سکوں, کیا آپ کہہ سکتے
सकते हैं? क्या आप ये बात कह सकते हैं? ईद से पहले प्रोग्राम किया था ना, PMLN की इन्होंने कहा था जुडिशल कमीशन मैं सीएम से कह रहा हूँ कि बनाएं। बिल्कुल हमने कहा है, बनवाए तो सही ना, जब बन काश के अगर मैं चेयरमैन होती पार्टी की और मेरे हुक्म पे होता, मगर मैंने बात की है, हमारी जमात ये बात आपकी जमात के बहुत से लीडर्स ने लोग खुद आकर कहा था कि आपके बानी चेयरमैन ने ये कहा है कि कमीशन के लिए दरख्वास्त दें, लेकिन वो नहीं हुआ अभी तक। खान साहब ने बिल्कुल कहा है, उन्होंने दोबारा रिपीट भी किया है, और मुझे उम्मीद है, नहीं मुझे हमें केपी गवर्नमेंट जो उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल बनाने जा रहे हैं, एंड इंशाल्लाह यू विल सी कि कमीशन बनेगा, नॉ मेक इंक्वायरी भी होगी। बात ये है कि इसमें तो कोई शक ही, हम सारे जमहूरी लोग बैठे हैं, हम चाहते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, लेकिन मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब ये डस्का में इलेक्शन करा रहे थे तो और धुंध के अंदर आज की बात कितने प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए। हम डस्का नहीं चाहते, हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंट फ्री फेयर इलेक्शन हो। 2024 करा दिया, 8 फरवरी हो गया, एक डस्का को देखें कुछ भी, ये तो इनका मौक़िफ़ है ना, वो मौक़िफ़ साबित कहां से होना है, वो बात हुई आ जाती है जो आईनी तौर पे आज़ाद अदारे। बात बड़ी सिंपल सी कि इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अगर इनको कोई इतराज़ात हैं तो इलेक्शन कमीशन में जाएं, वो आज़ाद अदारा है आईनी तौर पे, वहां से जो है वो बिल्कुल कोई हुकूमत की फोर्स इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दिल पे हाथ रख के, क्या इसमें दिल पे हाथ रख के हल्फन बता दें कि ये दिली तौर पे मुतमईन है कि इलेक्शन साफ हुआ, शफाफ हुआ, जमहूरी हुआ, फॉर्म 47 का इससे कोई लेना देना नहीं था। और आज ना बताएं, लेकिन दिल पे हाथ रख के बता दें। लेकिन बात ये है कि कह नहीं सकते, यहाँ इधर देखिए, नहीं मैं आपको बताऊं, इम्तिहान में नहीं मैं आपको सिंपल सा इसका जवाब देता हूँ ना। ये चीजें मजहब को लाना, बात ये है, मजहब को कौन ला रहा है? जान अल्लाह को देनी है, पूरा तमाशा कौम ने देखा, उसका हाल देख लिया आपने, तो वो उन्होंने जान अल्लाह को दे के क्या बातें की, क्या साबित हुए वो। तो इस तरह की बातें कहना, देखें अदालतें हैं, आप अदालतों में जाएं, एविडेंस रखें और अपने आगे बढ़ें। पर राणा साहब एक इखलाकी जरूरत भी होती है ना, नहीं अखलाकी तो थोड़ा सा सोशल मॉरल करें, जब आपने नैब के काले मॉरल को इस्तेमाल करके हमने किया, बट आपकी इखलाकी जरूरत आपके लीडर के अंदर है कि जिसने जो है वो आप बात कीजिए, सही बात कीजिए। पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जब हम आरटीएस कर रहे थे उसकी ये प्रोब करते और बताते कि आरटीएस क्यों बैठा, तो फिर हम कहते कि इन्होंने वाकई प्रोब की और बताया कि आरटीएस उन्होंने मना किया कि माजी में मत जाएं। नहीं आप एक सेकंड, 2024 पे आप इंसाफ करें और माजी में भी जाए। नहीं, मैंने कहा था मुस्तकबिल की बात करते हैं, फिर चलें। मैंने कहा था एक मुस्तकबिल की बात, हम तो ईवीएम्स लाना चाह रहे थे इसीलिए कि ऐसे ना हो। आप लोगों ने रेजिस्ट किया, आप आए पार्लियामेंट की जो कमेटी है, रिफॉर्म्स कमेटी, उसमें आए बैठे, पीडीएम की हुकूमत, ये मीडिया के जरिए बात नहीं होती। आप आएंगे रिफॉर्म्स कमेटी में बैठेंगे, रिफॉर्म्स कमेटी में बैठेंगे, उस पे बातचीत होती है। ऐसी नहीं होती कि रिफॉर्म्स कमेटी क्या होती है, जो सिस्टम बना हुआ है कम से कम इस पे भी इम्प्लीमेंट हो जाए तो मेरा ख्याल है किसी रिफॉर्म्स कमेटी होती है। देखिए हमने कमेटी बनाई थी, 18वीं तरमीम हुई है ना मुल्क में, आइन बना है ना, कमेटी के थ्रू बना है ना। अब कहते क्या होती है, इट्स अ वेरी बैड लॉ। 18वीं तरमीम में बहुत मसले मसाइल है, बहुत मसले मसाइल अभी आपको नजर आया, लेकिन जब आप उस वक्त थे ना, उस वक्त आपको नजर नहीं आ रहा। हफीज पीरजादा साहब जिन्होंने आईने पाकिस्तान आपको बना के दिया, जिसने 18वीं तरमीम पास में नहीं थी, लेकिन जब ये बात उस वक्त करते तो ठीक है, उस वक्त आप हमारा हिस्सा थे, आपने बड़ी उस पर डेस्क बजाए, क्या बहुत अच्छा हुआ। आज आपको देखिए उसमें अच्छी चीजें भी हैं, आज भी मैं बता दूं, अच्छी चीजें भी हैं, पर इट इज नॉट ए कंप्लीट। आप ये कह सकते नहीं, आप ये कह सकते हैं कि हर जो है बिल है या जो उसमें बेहतरी की गुंजाइश जी, उसमें आप ये नहीं कह सकते गुंजाइश होनी चाहिए। मगर मैं सिर्फ एक चीज कहना चाह रही थी कि देखिए आप माजी में आपने जाना है, बिल्कुल जाइए। 2024 जो है ना वो अभी इन प्ले है। आप इसके बाद आप इस इलेक्शन को देखिए, उसके बाद आपने 2017-18 की बात करनी है, आप उसकी भी कीजिए। आपने पीछे जितना जाना है जाइए, हमें कोई गलती नहीं, लेकिन 2024 की बात जो हमारी गलती है हम तस्लीम करेंगे, हम माफी मांगने को भी तैयार हैं। मगर आप चौथी दफा दोबारा वही गलतियां कर रहे हैं, तो आप मुझे लग रहा है बड़ी अपनी पार्टी बड़ी जमहूरी है जो है ना, ज्यादा देर नहीं चलेंगे। मैं कुछ नहीं जुमला मैंने कहा मुकम्मल कर देता हूँ। राणा साहब, ये मेयर्स दिए जा रहे हैं, आज नवाज शरीफ साहब खुद पहुंचे हुए थे एक तंदूर पे कि 16 रुपए की रोटी बिक रही है कि नहीं बिक रही। वैसे तो ज्यादातर तंदूरों पे नहीं बिक रही अभी तक, लेकिन रोटी 4 रुपए कम करके डीजल आप 8 रुपए ज्यादा कर रहे हैं, ये कहाँ की हिकमत है? ऐसे कैसे कंट्रोल होगी महंगाई? ये देखें, ये तो पंजाब हुकूमत के एफर्ट्स हैं कि एक आम जो आदमी जो तंदूर से रोटी लेता है, जो नान लेता है तंदूर से, और वहाँ जो है कोई किसी तरीके से इन्फ्लेशन कमी, उसमें कमी लाई जाए, तो मेरे ख्याल से अच्छा एफर्ट है। मगर देखिए ना, वो प्रैक्टिकल भी तो होना चाहिए ना। जब आटे की ट्रांसपोर्टेशन पर कॉस्ट उसकी बढ़ने लगेगी डीजल की वजह से। नहीं, देखें, ये पंजाब हुकूमत एक इंडिपेंडेंट हुकूमत है जिसके अपने इनिशिएटिव्स हैं। जब आप पेट्रोल की बात करते हैं तो वो इंटरनेशनल प्राइसेस से लिंक्ड है, उसके अंदर
خاک جو ہے وہ میں اب آپ کو شکر ہے ان کو یاد آ گیا جب آپ کہا کرتے کہ تھے سے لنکڈ کہ یہ 4 روپے بڑھتا تھا پیٹرول تو اصل میں رات کے اندھیرے میں بم مار دیا انہوں پیٹرول نے کہا ہے کہ رات کے اندھیرے میں انہوں نے کہا ماضی کی بات نہ کریں مستقبل کی بات کریں مت کیجیے آج کی بات کریں. انہوں نے آپ کو کہا لیکن میں آپ کو یہ آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ پیٹرول کی ڈبیٹ جب شروع ہوئی تھی تو وہ انہی کے اسد عمر صاحب تھے جو ہماری 13-18 کی حکومت میں جب پیٹرول بڑھتا تھا تو کہانی شروع کی تھی. پھر ہم نے 18-23 کی جو ان کی حکومت تھی پھر ہم اس کا جواب دیتے تھے. پیٹرول کے اوپر سیاست ختم ہو جانی چاہیے. پیٹرول کے اوپر سیاست ختم ہو جانی چاہیے. پیٹرول امپورٹڈ آئٹم ہے, یا تو آپ پاکستان میں بنا رہے ہو, جو اس کی قیمت باہر ہوگی وہ ٹرانسلیٹ ہو جائے گی. بس چلو شکریہ. اب ہم اس جملے پر اب یہ مٹا دیں اس کو, یا قائم رہے کہ اگر پیٹرول کی قیمت بڑھے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. یہ تو یہ دیکھیں بات یہ تو انہوں نے شروع کیا تھا نا, یہ سارے نعرے جو تھے. میں تو سمجھتا ہوں پیٹرول میں سیاست ہمیں کرنی بند کر دینی چاہیے. میرا یہ موقف آج کا نہیں ہے, پچھلے کتنے سالوں کا ہے کہ جب ہم پیٹرول کی سیاست جس میں ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے اس کو بھی ہم پاپولزم جب آپ کرتے تھے تو غلط کرتے تھے. جب آپ کرتے تھے جو بھی کرتا. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, حمزہ, مریم سب عدالتوں میں اس وقت آتے تھے. میں خود عدالتوں میں کھڑا ہوتا تھا, میں دیکھتا تھا روز وہی بات کرتے تھے, رات کے اندھیرے میں بم مار دیا. رات کے اندھیرے میں تو چور ڈاکو ایکٹیو ہوتے ہیں. اسد میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ پیٹرول کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, پیٹرول معیشت کے اوپر بھی سیاست نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں معیشت کے اوپر بھی سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہمیں وہ پاپولزم جو پاپولسٹ فیصلے کر کے ہم لوگ اس ملک کو یہاں اس نہج پہ لے کے آئے ہیں, اب ہمیں ملک کو ٹھیک کرنا ہے. ہم تو چارٹر آف اکانومی کی کیا بات, یہی بات ہے نا کہ آپ نے کچھ شعبوں کے اوپر یا کچھ ڈیسیجنز کے اوپر آپ کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. تو ہم تو چارٹر آف اکانومی کی کب کی بات کر رہے ہیں. مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت, عوام کا بہت بڑا مسئلہ ہے. کوئی بھی حکومت جو ہے وہ چیزیں مہنگی کر کے پاپولر نہیں رہ سکتی. الٹیمیٹلی اس کو بھگتنا پڑے گا. کیا آپ کے ذہن میں کیسے ہو؟ میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ مہنگائی ایک بہت بڑا مطلب ہے کہ ایسی بیماری سمجھیں کہ جس پہ کوئی بھی حکومت پاپولر نہیں رہ سکتی. جی, اور اس میں پہلے میں نے آپ کے شروع میں بات کی تھی, جب آپ IMF کے پاس جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کی کچھ شرائط ہیں اس کو آپ کو ماننا پڑے گا. جس کی بھی حکومت ہو, ہماری ہو, ان کی ہو, اس میں انہوں نے بھی ٹائم گزارا ہے اور یہ چیزیں ہوئی ہیں. لہٰذا اس پہ جو ہے حکومت کو ڈیفینیٹلی سوچنا پڑے گا کہ ہم غریب آدمی کو کس طریقے سے کتنی جو ہے ہم امیروں سے چیزیں یا ٹیکس لگا کے ہم غریبوں کو کتنی ریلیف دے سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ہمیں ریلیف جو ہے ان لوگوں کو دینا چاہیے کہ جو غریب ہیں. ان لوگوں کو نہیں جانا چاہیے جو کہ اقتدار کوریڈورز میں ہر وقت گھوم رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ ہماری حکومت ہو, ان کی حکومت ہو یا ان کی حکومت ہو. آپ ماضی میں شکایت کرتے رہے ہیں کہ جی معیشت پہ سیاست نہ کریں, جب کووڈ کے زمانے میں آپ کی اپوزیشن کر رہی تھی, تو آج آپ بھی پیٹرول پر سیاست نہ کرنا اس کو اپنائیں گے. 3 لانگ مارچز کی تھی نا اسی بنا پر. غلط کیا تھا نا, آپ تو سمجھ دینا. ووٹ آف نو کانفرنس کی بنیاد ہی انہوں نے اسی کو بنایا تھا. آپ یہ تو اعتماد ہیں اگر وہ ممبرز ہیں آپ کے جمہوریت کے. ہم نہیں, بالکل نہیں کرنی چاہیے. ہم تو بات ہی کریں کہ ان کے پاس تو عوام کا اعتماد ہی نہیں ہے. یہ تو مینڈیٹ کے بغیر فیصلے. چلیے, بہت شکریہ مہر بانو قریشی صاحبہ, فیصل صاحب بہت شکریہ, رانا احسان افضل صاحب. یہ آج کا پروگرام تھا. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.